بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. میرا نہیں خیال کہ انہیں موقع ملے گا کہ وہ کھول کے تقریر کر سکیں. میں چونکہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں بھی لیٹ پہنچا ہوں. میں 4-5 دن کے بعد اسلام آباد آیا. لاجز میں نے پولیس آئی ہوئی تھی میرے کمرے میں, چونکہ کوئی بریچ ہوا ہے میرے بیڈ روم کا, وہاں پر کچھ چیزیں وغیرہ وہ ہم نے رپورٹ کرنا تھا, تو میں اس وجہ سے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں لیٹ پہنچا ہوں. ابھی چل رہی ہے, جاتے ہیں انشاءاللہ جو فیصلہ ہوگا اس کو کریں. کیا بریچ ہوا ہے اور پولیس کیوں آئی ہوئی تھی آپ کے وہاں؟ میں نے بلوائی تھی نا سر, جنہوں نے پیغام دینا تھا انہوں نے دے دیا کہ ہماری ایکسیس آپ کے بیڈ روم تک ہو گئی ہے, تو ٹھیک ہے, ہو گئی ہے, اور میں خان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں. لیکن ان کا شکریہ آپ کے ذریعے ادا کر دوں کہ میرا لائسنسی ویپن اور قیمتی سامان انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا اسے. اب دروازے باریاں وہ توڑ تاڑ کے سارا کچھ وہ اندر آئے ہیں. سر آپ یہاں نہیں تھے تب وہ آئے؟ جی میں 5 دن یہاں پر نہیں تھا, چونکہ میں دروازے کو توڑا گیا جو ونڈوز ہیں جو میرے بیڈ روم کی جس میں سے انٹری ہوتی ہے وہیں سے انٹری ہوئی ہے. وہ تمام ایویڈنسز وغیرہ وہیں پر موجود ہیں. سر آپ کیا میڈیا کو وہاں بلائیں گے آپ؟ مطلب وہ اے پی سی کا آپ کے ساتھ بدلہ لیا, انہوں نے اے پی سی کروائی آپ نے؟ سارے ایسے بدلے سے مجھے فرق نہیں پڑتا. میں نے طالبان کے 3 حملے برداشت کیے ہیں اور میں وہاں سے اللہ کا شکر ہے زندہ رہ کے نکل کے آیا ہوں. دیز آر اسمال تھنگس بٹ یس, شاید مجھے میسیج دیا جانا تھا, شاید مجھے پیغام دیا جانا تھا. میں آپ کا شکر گزار ہوں, پیغام میں نے ریسیو کر لیا, بٹ میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا. تو یہ کس طرح کا ایونٹ تھا اور آپ کو شکوک و شبہات کن پہ ہے؟ ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو کال جی. میں نے ابھی چونکہ پولیس دوبارہ وہاں پر جا رہی ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, جو ہمارے لاجز کے اندر پولیس ہے ان کو میں نے صبح جب میں پہنچا ہوں 4 بجے تو میں نے بلا کے تو وہاں پر انہیں فوراً ساری چیزیں دکھا دی تھیں. اس کے بعد ابھی میرے لیٹ آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ پولیس کے جو لاجز کا جو ہماری چوکی ہے اس کے جوان آئے ہوئے تھے. ابھی باقاعدہ اپلیکیشن فارورڈ کر دی ہے. اب جو بھی وہ انویسٹیگیشن آفیسر مقرر کریں گے ظاہر ہے وہی فیصلہ کریں گے. لاجز محفوظ نہیں جہاں سینیٹرز ایم این ایز ہوتے ہیں, تو پھر شہری کیسے محفوظ ہوں گے؟ یہی میں کہہ سکتا ہوں جی, لاجز بھی اور وہ بھی 4th فلور. تھینک یو سر. پچھلے 1 سال سے جس طریقے سے قانون سازی کی گئی ہے تو وہ تو میرا خیال ہے کہ ایک پاکستان کی جو لیجسلیٹو تاریخ ہے وہ ایک اس کا سیاہ ترین سال ہے, اور ہماری یہی اسی کی پروٹیسٹ ہوگی کہ جس طریقے سے لیجسلیشن ہوئی ہے, جس طریقے سے پارلیمان کو چلایا گیا ہے, جس طرح سے وہ کیا گئے ہیں, جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو ایک پروٹیسٹ تو بنتا ہے. سر آپ تو نظر آ رہے ہیں, لیکن یہاں آپ کی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی ظفر نظر نہیں آ رہے. کیا وہ کہیں بزی ہیں, مصروف ہیں؟ پتہ نہیں جی, آئی تھنک اس کو آنا تو چاہیے, تو ہم ویٹ کر رہے ہیں. سر جے یو آئی کو بھی منانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عوام میں جو احتجاج ہوگا جے یو آئی بھی اس کا ساتھ دے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل, لیکن تحریک انصاف کی جانب سے نہیں. میرا خیال ہے کہ ہر وہ سیاسی اور جمہوری پارٹی جو کہ پارلیمان کی برتری اور پارلیمان کی ایک جو اس کی جو تقریم ہے اس میں یقین رکھتی ہے, تو ان کو پھر یہ اس میں تو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, کیونکہ یہ تو ہم سب جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد عوام, پاکستان کے عوام کو. سر پچھلے پارلیمانی سال میں صدر پاکستان کی جانب سے کچھ گائیڈ لائنز دی گئی تھیں وفاقی حکومت کو, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو ایک بڑا ہی ایک ایسا سوال ہے جس پہ کہ سب کو ہنسی آئی ہے. تو اس طرح کی تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف جمہوریت کے نام کو استعمال کر رہے ہیں, لیکن ایک فل ڈکٹیٹرشپ کا ماحول بنایا ہوا ہے, اور کسی طریقے سے جو بھی جمہوری روایات ہیں, جو جمہوری طریقے ہیں, آئین, قانون, ہر چیز کو بالکل اڑا کے رکھ دیا گیا ہے. یہ ملک کو تو اب ایک ایسا قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے جیسے کہ جنگل کا قانون ہو. تو یہ جو جمہوریت کے اپنے راگ لاپتے ہیں, تو ان کو ابھی بھی 8 فروری کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ جب عوام نے ان کو جو ریجیکٹ کیا, تو ابھی تو جو رئیس ہے ان کی جو حیثیت تھی, سیاسی حیثیت تھی, وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. بیکاز پاکستان کے عوام باشعور ہیں اور وہ اس قسم کی چیزوں کو معاف نہیں کرتے. کمیٹی کا اجلاس ہوا, بتائیے گا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا فیصلے ہوئے؟ 6 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا, کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے, کیسے رہا بنائی گئی؟ جی یہ حکمت عملی ہم آپ کے ساتھ ابھی فی الحال اسٹیج پہ شیئر نہیں کر سکتے, لیکن ہم بیسیکلی یہی دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, وہ کوئی ایک نہ کوئی ایک ایسا گوریلا گروپ ہے یا کوئی ایسا وہ گروپ ہے کہ جس میں کہ ہم کہیں کہ جی ہم فزیکل, ہم اپنی سیاسی جدوجہد کریں گے, اپنی سیاسی جدوجہد کو بڑھائیں گے, اپنی سیاسی سرگرمیوں کو بڑھائیں گے,
عوام کو جو آگہی ہے اس پہ ہم وہ کریں گے. یہ جو سارے مقدمات ہیں یہ سارے سیاسی مقدمات ہیں اور جس طریقے سے یہ چل رہے ہیں تو سب ظاہر ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا یہ ایک بحیثیت یہ ہمارا جمہوری فرض ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ جمہوری حق, یہ ہے جمہوری فرض کہ ہم پاکستان کے عوام کی اپنی جو ان کے سیاسی حقوق ہیں ان کو ہم ان کی پاسداری کے لیے ان کی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنی جدوجہد کرنی ہے. اور خان صاحب کو جو جیل میں رکھا گیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر انسانی اور ایک غیر قانونی, غیر آئینی اور غیر اخلاقی اقدام ہے. اور ہماری پوری سیاسی جدوجہد یہی رہے گی اب کہ ہم نے خان صاحب کو اپنا رہا کرانا ہے. کیونکہ دیکھیں عدالتوں سے اب ہماری توقع اگر یہ رکھیں ہم کہ عدالتیں ان کو وہ کریں گی, خاص طور پہ جس طرح کی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طرح کے کورٹ پیکنگ ہوئی ہے کہ جس طرح کے اپنے ججز وہ کیے گئے ہیں, تو ہمیں تو اب انصاف کی توقع رہی نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب آپ کو اپنی عدالتوں پہ سے وہ انصاف کی توقع نہ رہے تو ہم یہی کریں گے, ہم یہی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی بہت سب سے بڑی طاقت تو وہ ہے اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن ہم جو ہے تو ایک ہماری یہی ہے کہ ہم اپنی سیاسی جدوجہد کو ایک اس طریقے سے ایک بڑے پرامن طریقے سے ہم اس کی لیکن ایک کنسسٹنٹلی ہم اس کا عید کے بعد وہ کریں گے. ابھی اس کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ نہیں ابھی طے ہوئے کیونکہ ایک میٹنگ میں اس طرح نہیں ہوتا. تو عید کے کچھ اپنے آنے والے چند دنوں میں اس پہ مزید وہ ہوگی, بات چیت ہوگی کہ کس طریقے سے ہم اپنے سیاسی جدوجہد کو ایک جامع پہنا ہے. تھینک یو سر.